اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن آف فیتھ کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جتنی عقل عطا فرمائی ہے، اسی عقل کے بل بوتے پر اس کائنات کو سمجھتے ہوئے انسان سائنس میں ترقی کر رہا ہے۔ ہماری ہر دریافت ہمیں دین اسلام کے سچے ہونے کا ثبوت دیتی ہے۔ ایسا ہی کچھ حالیہ دریافت میں سامنے آیا، جس کی روح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ کی سچائی سامنے آ رہی ہے۔ یہ دریافت اس قدر بڑی ہے کہ اس کو دریافت کرنے والے ماہرین خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے ساتھ اسے جوڑنے سے نہ رہ سکے۔ اس کا بے ساختہ جواب یہ تھا، یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسا حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام آسمانوں کو پار کرتے ہوئے عرش پر پہنچے۔ وہاں پر جو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان بات ہوئی، ہم بس اتنا ہی جانتے ہیں جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ لیکن سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مشاہدات ہوئے، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے بیان فرمائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج سے واپس آئے تو صحابہ کرام میں سے بہت سے لوگ یہ جاننے کے لیے بے قرار ہو رہے تھے کہ کیا ہوا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو سفر کی تفصیل سے آگاہ کیا۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق جیسی سواری پر آسمان کو پار کرتے ہوئے اللہ کے پاس جا رہے تھے، تو سفر کی آواز کیسی تھی؟ یہ سوال اپنے آپ میں ان کی ذہانت کا ثبوت تھا کہ صحابہ کرام ہر سفر کی تفصیل کو جاننے کے لیے بہت زیادہ بےتاب رہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے اللہ تعالیٰ نے تمام پردے اٹھا دیے ہیں۔ اس سوال کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں معراج پر جا رہا تھا تو مجھے آسمان پر کوئی کونا ایسا نہیں دکھا جہاں پر 4 انگلیوں جتنی جگہ باقی ہو، وہاں پر کوئی فرشتہ موجود نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ کے لیے بے شمار فرشتے پیدا کیے ہیں، اور ان تمام فرشتوں کا کام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ جب میں سفر معراج سے جا رہا تھا تو میں نے تمام آسمانوں کی سیر کی، اور تمام کے تمام آسمان ایسے لرز اور چٹک رہے تھے جیسے کہ ابھی گر جائیں۔ یہ سن کر صحابہ کرام علیہ السلام نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حیرت سے سوال کیا کہ اتنے مضبوط اور طاقتور آسمان کیسے چٹک سکتے ہیں؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اس قدر زیادہ ہیں کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں تو ان کی آوازوں سے آسمان چٹکنے لگتا ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کی حدیث کا پس منظر۔ چند سال قبل سائنسدان یہ سمجھتے تھے خلا میں کسی قسم کا مادہ موجود نہیں جس میں آواز سفر کر سکے، تو وہاں کسی قسم کی آواز سننے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ بات بھی سچ ہے کہ اگر ہم خلا میں جائیں تو ہم کسی قسم کی آواز نہیں سن سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خلا میں کسی قسم کا کوئی مادہ موجود نہیں جس میں آواز سفر کر سکے، تو وہاں ہر قسم کی آواز کا سننا ناممکن ہے۔ اگر خلا میں آواز سنی جائے تو وہ کیسی ہوتی؟
ہم جانتے ہیں کہ سیارے ستاروں کے گرد بڑی تیزی سے گردش کرتے ہیں۔ خود ہمارا سورج، جس پر ایک ایک منٹ میں ہزاروں ٹن مادہ جلتا ہے اور ہائیڈروجن گیس ہیلیم میں تبدیل ہوتی ہے، اس کی آواز کس قدر خوفناک ہوگی۔ اسی طرح ہماری ملکی وے گلیکسی میں آواز کو ریکارڈ کیا جا سکتا تو اس اربوں خربوں ستاروں کی آواز کیسی ہوتی۔ اس مقصد کے لیے سائنسدانوں نے تحقیق شروع کی۔ وہ جتنے بھی ستاروں کو جانتے تھے تمام کی فریکوینسی کا بغور مشاہدہ کیا۔ ان فریکوینسی کو اس طرح استعمال کیا گیا کہ ہمارے دکھائے جانے والے ستارے اپنے مادے کو انرجی اور لائٹ میں تبدیل کر رہے تھے۔ سائنسدانوں نے خلا کی آواز کو ریکارڈ کیا۔ یہ آواز بہت بلند بالا اور ایک ریدم میں گونجنے والی آواز تھی، جیسے بے شمار لوگ کوئی تسبیح بیان کر رہے ہوں۔ جب سائنسدانوں کے اس گروپ نے اس آواز کو سنا تو ان میں سے ایک نے انتہائی بے اختیاری سے بولا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ فرشتے مل کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہ بیان بے ساختہ تھا اور حقیقت پر مبنی تھا۔ اس بارے میں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سفر معراج میں تمام تفصیلات سے آگاہ کر چکے ہیں۔ ناظرین، فرشتوں سے متعلق ہم آپ کو اور بھی باتیں بتائیں گے، جیسا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نور سے پیدا فرمایا، جنہیں ان کی اصلی شکل میں دیکھنا انبیاء اور رسولوں کے سوا کسی سے ناممکن نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ارد گرد فرشتے اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ اگر وہ انسانی شکل میں سامنے آئیں تو انہیں دیکھنا ممکن ہے۔ انسان کی نسبت فرشتے بھی عظیم مخلوق ہیں۔ ان میں بعض چھوٹے ہیں تو بعض بڑے ہیں۔ ان میں سے بعض کے 2 پر ہیں اور بعض کے 600۔ قرآن مجید میں سورۃ فاتحہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں ہیں، جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور 2 3 اور 4 پروں والے فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے۔ وہ فرشتے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھا رکھا ہے، ان کی قد و قامت کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ان فرشتوں میں سے ایک فرشتے کی قد و قامت بیان کرنے کی اجازت ملی، اور ان کا وجود کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی کان کی لو سے کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کی مسافت پر ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عرش کو اٹھانے والے فرشتے میں سے ایک فرشتے کی قد و قامت بیان کرنے کی اجازت ملی کہ اس کے پاؤں سب سے نچلے آسمان میں ہے اور اس کے کندھے پر عرش ہے۔ اس کے کان کے لو اور کندھے کے درمیان اتنی مسافت ہے کہ اسے طے کرنے کے لیے ایک پرندے کو 700 سال کی مسافت طے کرنا پڑے گی۔ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ تو پاک ہے، جہاں بھی موجود ہے۔ عرش کو اٹھانے والے فرشتے جو خاص مقام رکھتے ہیں نیز عرش کے ارد گرد موجود ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کا طواف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ اس کی برائی بیان کرتے ہیں اور سبحان اللہ و بحمدہ ہی کہتے ہیں۔ اور یہ فرشتے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی وحدانیت کا ذکر کرتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل لیسن آف فیتھ کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔